اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور باعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس اہم اور مخصوص ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور مقدس آیت کلام الہی کے 17ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 82ویں آیت۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنے صحیفہ جاویداں اور دستور عظیم قرآن مجید کی تاثیر اور اس کے اثر کا تذکرہ فرماتے ہوئے خود قرآن مجید کی اہمیت اور عظمت پر گفتگو فرمائی۔ عالم انسانیت اور جہان بشریت کو قرآن کے تعلق سے، قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی بابت سے کچھ افکار، کچھ نظریات اور کچھ اہم پہلو اور عظیم رخ پیش فرمائے۔ قرآن کے بارے میں عام عالم اسلام کے افراد کا جو نظریہ، جو عقیدہ، جو تصور اور جو کنسپٹ ہے وہ الگ ہے، وہ جداگانہ ہے، اور قرآن مجید کا خود اپنے بارے میں جو تصور ہے اور جو کنسپٹ ہے وہ بالکل ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ عام انسان قرآن کے بارے میں یہ سوچتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے اور اپنی جگہ پر یہ بات معین کیے ہوئے ہے کہ قرآن کو جو بھی پڑھ لے، جو بھی تلاوت کر لے، قرآن مجید کی جو بھی قرأت کر لے، اس کو قرآن 100% فائدہ ہی پہنچائے گا، نفع ہی پہنچائے گا، اس کے حق میں پروفٹ ہوگا۔ قرآن مجید انسانی اقدار کو، انسانی وجاہتوں کو اور انسانی کرداروں کو ضمانت دیتا ہے۔ ہر انسان کے حق میں، ہر قاری کے حق میں، ہر تلاوت کرنے والے کے حق میں مستند اور مثبت پہلو رکھتا ہے، لیکن قرآن اس تصور کو اور اس نظریے کو ریجیکٹ کرتا ہے، رد کرتا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں،
اور کچھ ضروری امور ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو سرتا سر مکمل طور پر صاحبان ایمان کے لیے شفا بنا کر اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن کی دو صفتیں، قرآن کی دو خوبیاں اور قرآن کے دو کمالات اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمائے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ، ہم نازل کر رہے ہیں، ہم قرآن کو لوح محفوظ سے اتار رہے ہیں اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس مادر گیتی پر اور اس سینہ ارض پر ہم قرآن کو بھیج رہے ہیں۔ مگر قرآن کی دو صورتیں ہیں، یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، مگر کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، مومنین کے لیے۔ پہلے قدم پہ تو یہی اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ بغیر ایمان پہ قائم ہوئے قرآن فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک ایمان نہ ہو قرآن نہ شفا ہوگا نہ رحمت ہوگا۔ یہ دو کوالٹیاں کیوں بتائی؟ اصل میں انسانی زندگی کا دو کیفیتوں سے تعلق ہے، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ تو قرآن کی بھی دو صفتیں بتائیں، ایک شفا اور ایک رحمت۔ یعنی دنیا میں یہ تمہارے لیے شفا ہے اور آخرت میں رحمت ہے۔ قرآن مجید کا رشتہ اگر ایمان پر تم قائم ہو تو دونوں مقامات پر وابستہ ہے، استوار ہے، متصل ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ دنیا میں شفا ہوگا اور آخرت میں رحمت ہوگا۔ اور پھر آگے منزل بڑھی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ قرآن اپنے ایک ایک حرف کے ساتھ ان لوگوں کے لیے نقصان ہی نقصان ہے جو ظلم پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، ظالمین کے لیے نقصان ہے، مومنین کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو وہ تصور، وہ نظریہ اور وہ کنسپٹ، وہ عقیدہ تو خود بخود رد ہو گیا کہ جو اس کو پڑھ لے گا اسے نفع پہنچائے گا۔ نہیں، قرآن سے نفع کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، صاحب ایمان ہونا اور ظلم سے محفوظ ہونا، یعنی مومن ہو اور ظالم نہ ہو۔ غور کریے گا۔ اب دیکھیے آپ، قرآن مجید کا یہ رخ اور یہ پہلو خاصا قابل غور اور لائق توجہ ہے۔ قرآن کا ہر پیغام یوں تو انسانی مفاد کے لیے اور انسانی منفعت کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر بعض رخ بڑے اہم ہو جاتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے آپ، 6666 آیات، ان میں آپ بڑے غور و فکر کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ جھانک کر دیکھیے تو آپ کو ایک کیفیت نظر آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اچھے کرداروں کا بھی ذکر کیا ہے اور برے کرداروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اچھے کرداروں کا ذکر کیا ہے وہاں پر صرف ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، مومنین، یعنی جو اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کا مجموعی لقب ہے مومنین، صاحب ایمان۔ خلا فرمایا آپ، اچھا کیریکٹر، اچھا کردار، اچھی ذات، اچھی شخصیت، اچھا اخلاق، اچھی زندگی، اچھی لائف، ہر اعتبار سے، ہر رخ سے جو پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اپنی جگہ پر اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو کیا اللہ نے لقب دیا، کیا ٹائٹل دیا؟ مومنین۔ یہ گروہ مومنین کہلاتا ہے۔ اچھا، مومنین کے مقابلے پر، اچھے کرداروں کے مقابلے پر جب برے کرداروں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر قرآن نے 3 لفظوں کا استعمال کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، برے کردار والے یا تو مشرکین کہلاتے ہیں، برے کردار والے یا تو کافرین کہلاتے ہیں، برے کردار والے یا تو منافقین کہلاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک طرف مومن ہے جو اچھے کردار کو ظاہر کرتا ہے،
جو اچھے کردار کی علامت ہے، اچھے کردار کی وضاحت ہے، اچھے کردار کی تفصیل ہے، اچھے کردار کی شکل ہے، اچھے کردار کی دلیل ہے، اچھے کردار کا ثبوت ہے، اچھے کردار کا پروف ہے، اچھے کردار کی سند ہے، اچھے کردار کا اظہار ہے، وہاں ایک لفظ رکھا مومنین، اور اس کے مقابلے پر برے کردار کو 3 کیفیتوں سے بیان کیا، یا مشرک ہے، یا کافر ہے، یا منافق ہے۔ احتیاط پروردگار تو دیکھو، ایک اچھے کے مقابلے پر 3 بروں کو رکھا، اور جو چاہ رہا ہے ذا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یہ ہے قرآن۔ تو اب قاری قرآن پر، تالی قرآن پر، قرآن سے وابستہ ہر انسان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے اور فرض ہے، دیو ہے کہ اس فرق کو محسوس کرے۔ مومن کس کو کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں، مشرک کس کو کہتے ہیں، اور منافق کس کو کہتے ہیں۔ مومنین کے بارے میں بھی، ایمان کے بارے میں بھی مختلف وضاحتیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ اچھا برتاؤ کرنے والا عالم انسانیت کے ساتھ، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے والا، توحید کو قبول کرنے والا، رب العزت کی وحدت کا اعتقاد رکھنے والا، اس کو لا شریک ماننے والا، وہی مومن ہے۔ مگر نہیں، اس کو اسلامی ٹیکنیکل ٹرم میں اور شریعت کی اصطلاح میں مومن نہیں کہا گیا۔ توحید ماننے والے کو موحد کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے والا مومن ہوگا، نماز پڑھنے والے کے لیے بھی الگ اصطلاح ہے۔ نماز پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے، مصلی کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو مومن نہیں کہتے، صائم کہتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو مومن نہیں کہتے، مزکی کہتے ہیں۔ حج کرنے والے کو مومن نہیں کہتے، حاج کہتے ہیں۔ جہاد کرنے والے کو مومن نہیں کہتے، مجاہد کہتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے، مسبح کہتے ہیں۔ اذان دینے والے کو مومن نہیں کہتے، مؤذن کہتے ہیں۔ اقامت پڑھنے والے کو مومن نہیں کہتے بلکہ مقیم کہتے ہیں۔ اسی طرح اصطلاحیں الگ ہے، القاب الگ ہے، ٹائٹل الگ ہے، شناختیں الگ ہے، پہچان الگ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مومن نہیں کہتے۔ پھر ایمان کیا ہے، مومن کیا ہے؟ اگر نمازی کو مومن کہا جاتا تو سب سے بڑا مومن شیطان ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بلا فرمایا۔ تو نماز کو بنیاد ایمان نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی بنیاد پر نماز پڑھی جائے گی، مگر نماز کو بنیاد ایمان نہیں بنایا۔ ذرا توجہ کریں، کچھ پیغامات ہیں، کچھ میسیج ہیں، یہ تمہید سے ذرا گزر لے تو آپ کو اصل مقصد کی طرف پرواز کرنا ہے۔ تو مومن کون ہے؟ ایمان کس کے پاس ہے؟ ہم کس کو کہیں صاحب ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ نمازی تو مصلی ہے، حاجی تو حاج ہے، زکوٰۃ دینے والا تو مزکی ہے، جہاد کرنے والا تو مجاہد ہے۔ مومن کا لقب تو ملا نہیں۔ اب مومن کون ہے؟ تو بھری ہوئی مسجد میں، چھلکتے ہوئے صحن میں، صحابہ کی کثرت میں پیغمبر نے علی کے شانے پر ہاتھ رکھ کے جھوم کے کہا، یا علی حبوں کا تقویٰ و ایمان۔ علی، آپ کی محبت ہی تقویٰ ہے اور ایمان ہے۔ اور کریے گا آپ، اب پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں محبت علی ہے وہاں وہاں ایمان ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی بنیاد ہے حب علی۔ اچھا، اس حب علی کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا، لائٹ نہ لیجئے گا کہ محبت علی ہی ایمان ہے۔ نہیں، اس کا دوسرا رخ بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایمان کے تقاضے ہیں محبت علی، اور محبت علی کا تقاضا ہے ایمان۔ ایمان ایک جامع اور ایک بڑی وسیع ترین تحریک ہے، مشن ہے، جس کے اندر ساری خوبیاں آ جاتی ہیں۔ یعنی محب علی ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق اسی کو ہے جس کے اندر کردار کے کمالات پائے جاتے ہوں۔ بہت توجہ کیجیے گا، ہر ایک کسی کو محب علی ہونے کا، محبت علی پر قائم ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں۔ اب علی کی محبت کیا ہے؟ ایمان۔ محب علی مومن۔ تو جہاں جہاں حب علی وہاں وہاں قرآن شفا، وہاں وہاں قرآن رحمت، اور جہاں حب علی نہیں ہے نہ قرآن شفا ہے اور نہ قرآن رحمت ہے۔ آپ اگرچہ اس کو گھول گھول کے بھی پی لیں مگر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
اگر حب علی نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال اور ایک فکر اور جنم لیتی ہے، نبی نے علی کی محبت کو 2 لقب دیے، پہلا لقب تقوی، دوسرا لقب ایمان۔ ایمان عقائد کی نمائندگی کرتا ہے، سارے عقائد جہاں جمع ہو جائیں اس کیفیت کا نام ایمان ہے، اور سارے اعمال جہاں جمع ہو جائیں اس حقیقت کا نام تقوی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایمان اور تقوی، یہ ہے محبت علی۔ 2 لقب دیے۔ 1400 برس سے ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے ہمارے بھائیوں کا، ہم سے تلخی کی بنیاد اور ہم سے تنفر کا تسلسل اسی بنیاد پر ہے کہ یہ فرقہ، یہ گروہ اور یہ جماعت اور یہ لشکر، یہ نظریہ، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے افراد جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، نبی سے بڑھا دیتے ہیں، پیغمبروں سے بڑھا دیتے ہیں، بھئی ان کو علی یاد آتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہم سے اگر اس بنیاد پر دوری بنانے پر آمادہ ہیں کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں تو پہلے تو نبی ہی سے الجھئے نا، پیغمبر اسلام سے لڑیے۔ پیغمبر اسلام نے علی کو کس موقع پر متعارف کرایا؟ بہت غور کریے گا۔ آپ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، شریعت سے پوچھے، فقہ سے پوچھے، فتووں سے پوچھے، اصول افتاء سے پوچھے، علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں، عرفان کی بنیاد پر فیصلہ کریں، معرفت کی بنیاد پر فیصلہ کریں، تفسیر دیکھیں، احادیث دیکھیں، آیات قرآنی دیکھیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اللہ سے انکار کر دے، بلا فرمائیے، رسول نے کیا کہا؟ یا علی حبوں کا تقوی و ایمان و بغضوں کا کفر و نفاق۔ علی آپ سے عداوت کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے، یعنی محبت کے بھی 2 صلے، ایک ایمان اور ایک تقوی، اور عداوت کے بھی 2 نتیجے، ایک نفاق اور ایک کفر۔ علی کی دشمنی کا رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ جس انسان نے بغض علی اپنے دل میں پیدا کر لیا وہ منافق بھی ہو گیا اور وہ کافر بھی ہو گیا۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہم سے نفرت کرنے والوں، ہم سے الجھنے والوں، ہمیں بلیم دینے والوں، ہمارے اوپر اتہام لگانے والوں کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں، تو نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں ایک چھوٹا سا سلسلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توحید یہ تو اصل اصول ہے، یہ تو ساری جڑوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ توحید خدا، توحید پروردگار، توحید رب العزت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں اس انسان کی سزا کیا ہے جو توحید کا انکار کر دے؟ تو فتویٰ آیا کہ کافر ہو جائے گا، یعنی توحید کی ایک سزا، توجہ چاہ رہا ہوں، بس کافر ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبوت کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر ہو گیا، جو رسالت کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر ہو گیا، جو آدم کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو نوح کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو ابراہیم کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو موسیٰ کو نہ مانے کہ وہ بھی کافر، جو عیسیٰ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو توریت کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو انجیل کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو زبور کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو قبر کے سوال و جواب کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت عدن کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت عالیہ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت فردوس کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت خلد کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو جنت نعیم کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو سلسبیل کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو تسلیم کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو توبہ کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو کوثر کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو حوروں کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو غلمان کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو فلک کو نہ مانے وہ بھی کافر، جو ملک کو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو ہر جگہ پر ایک چارج لگا انکار پر، تو جو جا رہا الف سے یا تک آئے ایک ہی چارج لگا، اس کو نہ مانو کافر 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 کافر۔ لیکن نبی نے علی کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ جو علی کو نہ مانے وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر ایک حقیقت کے انکار پر اکہری سزا، ملک صاحب دیکھئے، اکہری سزا، واحد سزا، سنگل سزا۔ توجہ چاہ رہا، جو اللہ کو نہ مانے، توحید کو بتائیے، خالق مطلق کو جو نہیں مانتا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ اور جو علی کو نہیں مانتا وہ کافر بھی اور منافق بھی۔
اب الجھیے نہ پیغمبر سے کہ آپ نے تو علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ کے انکار پر ایک سزا اور علی کے انکار پر دوہری سزا. توجہ جا رہا ہوں, رسالت کے انکار پر ایک ایسی سزا, علی کے انکار پر دوہری سزا. اصل میں انسان بڑا جلد باز ہے. میں ایک لفظ کہتا ہوں بڑا محتاط اس موقع پر, کہ ابھی تو مسلمان کو عداوت کا سلیقہ بھی نہیں آتا. تو جو جا رہا, محبت کے تقاضوں کو کیا جانے گا, دشمنی کیسے کی جاتی ہے ابھی یہ بھی ادب نہیں ہے, ابھی یہ بھی شعور نہیں ہے کہ دشمنی کی کیفیت کیا ہو. بلا فرمایا علی سے دشمنی دو نتیجے, کفر بھی اور نفاق بھی. دشمن علی کافر بھی ہو گیا اور منافق بھی ہو گیا. ذرا غور کرے, فکر کرے اس مرحلے پر. دو سزائیں ملی, اللہ کے دشمن کو ایک سزا ملی. مسلمان سمجھا یہ علی کو بڑھا دیا, ارے یہ علی کو نہیں بڑھایا, علی کی ہر فضیلت میں محمد کی فضیلت شریک ہے. توجہ جا رہا, سیرت علی کا آئینہ وہ آئینہ ہے جس میں رسالت پورے قد و قامت کے ساتھ جلوہ فگر نظر آتی ہے. ذرا اس باریک مرحلے کو آپ محسوس کر لیں تو میں آگے بڑھوں. حضور ذرا دیکھیں, اور یہ فکر کا مقام ہے. اللہ کا انکار انسان کو کافر بنا رہا ہے, فقط کافر, محض کافر. اور علی کا انکار کیا بنا رہا ہے, کافر بھی اور منافق بھی. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علی کو بڑھایا, یہ علی کو نہیں بڑھایا. اس میں بھی حقیقت پیغمبر کا اظہار ہے. آپ کہیں گے کیسے اظہار ہے؟ اصل میں پیغمبر نے جس کیفیت سے کارنامہ انجام دیا الہی نظر میں اس کی قیمت اسی گراف کے ساتھ رکھی گئی. تو جو چاہ رہا ہوں, نبی کا کام جتنے دائرے میں تھا اتنے ہی دائرے میں اس کی جزا تھی. شاید یہ لفظ ابھی سمجھ میں نہ آ سکا ہو, میں وضاحت کیے دیتا ہوں. نبی نے جس طرح کا کام کیا اس پہ ویسے ہی اللہ نے جزا کو مرتب کیا. سنیے, اللہ کو پیغمبر نے بتایا ہے کہ اللہ ہے, دکھایا نہیں کہ اللہ کیسا ہے. خالی بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے توحید کے حوالے سے اکہرا کام کیا ہے, خالی خبر دی ہے, اطلاع دی ہے, اشارہ دیا ہے کہ اللہ ہے, کیسا ہے یہ نہیں دکھایا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ آدم ہے مگر دکھایا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا نوح ہے, بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. یعنی نبی کا ایک کام شامل ہے, خالی قول, فعل شامل نہیں ہے. توجہ جا رہا, خالی کہہ دیا, کر کے نہیں دکھایا. کوئی بھی چیز دکھائی نہیں. جنت ہے, بتائی ہے, دکھائی نہیں ہے. کوثر ہے, بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. حور و غلمان ہے, بتائے ہیں, دکھائے نہیں ہے. پورا چیپٹر دیکھ لے, ہر مقام پر نبی نے خالی بتایا ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, دکھایا نہیں ہے. مگر علی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. علی کو خالی بتایا نہیں ہے, غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کر اور جو چاہ رہا میں دکھایا بھی ہے. بالکل. تو صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. ذرا سا آگے بڑھائیے, آگے بڑھائیں, آگے بڑھائیے, سننے والے آگے بڑھائیں. یہ ہاں, یہ جو تھوڑی نیند کے خمار سے آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں, ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ نیند غائب ہو جائے. دیکھیے, اپنے محترم معزز اور باوقار سامعین کی اس شاداب سماعت کی بارگاہ میں
کچھ افکار و نظریات اسی حوالے سے آیات قرآنی کی بنیاد پر پیش کرنا چاہوں گا۔ اب صاحب قرآن کی بات چل رہی تھی، قرآن کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے قرآن کو صاحبان ایمان کے لیے رحمت بنایا اور شفا بنایا، اور ظالموں کے لیے اللہ نے سراسر نقصان۔ ظالموں کو صرف قرآن سے نقصان ہی ملے گا۔ عجیب رخ ہے۔ قرآن تو فائدے کے لیے آیا تھا، عالمینی کتاب ہے، یونیورسل بک ہے اللہ کی، پھر یہ اس کے فائدے کے دائرے کو اللہ نے سمیٹا کیوں؟ صاحبان ایمان کے لیے فائدہ، اور جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کے خوگر ہیں، یا جو ظلم پاڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے قرآن نقصان ہی نقصان۔ ابھی تو مسلمان نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، کیا مطلب ہے قرآن کا، کیا میننگ ہے قرآن کی، کیا ڈیفینیشن ہے قرآن کی۔ دیکھیے، آپ کے معلومات میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہے کہ اللہ کی پہلی کتاب توریت ہے۔ توریت وہ معتبر کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کے سینے پر نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم کے آنے سے 2500 سال پہلے توریت کا نزول ہوا۔ سرکار دو عالم کے آنے سے 1500 سال پہلے زبور کا نزول ہوا۔ سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے انجیل کا نزول ہوا، 500 برس پہلے۔ بڑا فرمایا، ایک 2500 برس قبل نازل ہوئی، ایک 1500 برس قبل نازل ہوئی، ایک 550 یا 500 برس قبل نازل ہوئی، ایک جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی، ایک جناب داؤد پہ نازل ہوئی، ایک جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، آپ مکتبوں میں جائیے، کتب خانوں میں جائیے، لائبریریز میں جائیے، اسلامی مراکز علم میں جائیے، ہر جگہ پر آپ کتاب نکالیں، آپ کو میننگ ملے گی، ڈیفینیشن ملے گی، مفہوم ملے گا، مطلب ملے گا، وضاحت ملے گی، تفسیر ملے گی، ڈیٹیلز ملیں گی، آپ کو توضیح ملے گی کہ توریت کا کیا مطلب ہے، توریت کا کیا مفہوم ہے۔ سارے مسلمانوں نے لکھا، 73 کے 73 فرقوں نے، کہ توریت ورات سے بنا ہے۔ ورات کے معنی ہے چھپا دینا، مٹا دینا، پامال کر دینا، مسل ڈالنا، یعنی توریت اس کتاب کا نام ہے جو باطل کو مسل دے، باطل کو پامال کر دے، باطل کو کچل ڈالے۔ یہ مطلب ہوا، مفہوم ہوا کس کتاب کا؟ توریت کا۔ اب زبور کا کیا مطلب ہے؟ زبور بنا ہے زبر سے۔ زبر عربی میں کہتے ہیں اسٹرانگ کو، سالڈ، مضبوط، مستحکم، جو نہ لچ کے نہ خمدار ہو، نہ کسی کے سامنے جھکے، یعنی ایسے مضبوط احکام والی کتاب کہ کافر اپنی پوری طاقتیں لگا لے مگر اس کے احکام کو اپنے سامنے جھکا نہ سکے، لچکا نہ سکے۔ انجیل کا مطلب کیا ہے؟ انجیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو لینگویج ہے، یہ ہیبرو ہے، عبرانی زبان میں، ہیبرو میں فرشتے کو انجیل کہتے ہیں۔ تو جو چاہ رہا ہوں، فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ انجیل۔ انجیل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو مریم کے لاڈلے سے کی، اس کے مجموعے کا نام انجیل ہے۔ غور کریے گا آپ، ہو گیا۔ تورات کے کیا معنی ہے؟ تورات کے معنی ہے باطل کو مٹانے والی کتاب، زبور کے معنی ہے مضبوط احکام والی کتاب، انجیل کے معنی ہے فرشتوں کے ذریعے کی ہوئی الہی گفتگو جو حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اس کے مجموعے کا نام انجیل ہے۔ اب میں پوچھا جا رہا ہوں، توریت سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ زبور سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ انجیل سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو گئی، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی۔ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ نماز پڑھیے گا تو کیا توریت کو دیکھ کے پڑھیے گا یا قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے؟ انجیل کو دیکھ کے پڑھیں گے یا قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے؟ زبور کو دیکھ کے پڑھیں گے یا قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے؟ کیا قرآن ہی کو دیکھ کے پڑھی جائے گی؟ انجیل کو دیکھ کے، زبور کو دیکھ کے، توریت کو دیکھ کے اگر میں نے اعمال کر لیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حشر کیا ہوگا؟ کیا منہ پہ مار دیے جائیں گے؟ ویلیڈیٹی ختم، نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گئی کتابیں، گارنٹی ختم ہو گئی۔ تو ہمارا 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحے کا رشتہ قرآن سے ہے،
ہماری زندگی پر قرآن کنٹرولر ہے، قرآن متصرف ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن امیر ہے۔ مجھے نماز پڑھنا ہے قرآن کو دیکھ کر، روزہ رکھنا ہے قرآن کو دیکھ کر، حج کرنا ہے قرآن کو دیکھ کر، زکوٰۃ دینا ہے قرآن کو دیکھ کر، بیاہ شادی کرنا ہے قرآن کو دیکھ کر، عقد کے صیغے پڑھنا ہے قرآن کو دیکھ کر، روزے طے کرنا ہے قرآن کو دیکھ کر، میقات باز کرنا ہے قرآن کو دیکھ کر، قربانی کرنا ہے قرآن کو دیکھ کر۔ میرا براہ راست رشتہ کس سے ہے؟ قرآن مجید سے، توریت سے نہیں، زبور سے نہیں، انجیل سے نہیں، قرآن سے رشتہ ہے۔ مگر مسلمانوں کا یہ دوہرا رخ تو دیکھیے، توریت کے معنی تو بتائے، زبور کے معنی تو بتائے، انجیل کے معنی تو بتائے، مگر آج تک قرآن کے معنی کسی نے نہیں بتائے کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ آپ کتابیں دیکھ ڈالیے، کریے اسٹڈی، ریڈ کیجئے، جا کے مطالعہ فرمائیے، آپ دیکھ کے نکالیے کتابیں، کسی بھی کتاب میں آپ کو قرآن کا مطلب نہیں ملے گا۔ توریت کا مطلب لکھا، زبور کا لکھا، انجیل کا لکھا۔ ارے مسلمانوں، جن کتابوں سے ہمارا عملی رابطہ نہیں ہے ان کے تو معنی لکھ رہے ہو، اور جو 24 گھنٹے میرے اندر اترا ہوا ہے اس قرآن کے معنی بتا نہیں رہا ہے، تو یہ لاشعوری طور نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اسکیم ہے۔ مسلمان بڑا سیانہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر قرآن کے صحیح معنی بتا دیے تو فضیلت کا گیند کسی اور پالے میں چلا جائے گا۔ تو جو چاہ رہا ہوں رب لا فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں دیکھتا ہوں روزہ سخت ہو گیا ہے معاملہ، مگر اب میں نے بنیاد استوار کر لی ہے، اساس اپنی جگہ پر قائم کر لی ہے۔ ارے بھائی، عالم اسلام کے چہیتے کرداروں، اے محبوب انسانوں، اس ملت مسلمہ کی محرومی پر رحم کرو، انہیں بتاؤ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے۔ ہر چیز کے معنی لغت میں ملیں گے۔ ارے حد ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا مفہوم لکھ دیا، اللہ کے معنی لکھ دیے، حالانکہ ایسا اس میں گرامی جو جمیع کمالات حسنہ ہو اس کو اللہ کہتے جا، ہر کمال پایا جائے، لکھا ہے، معنی لکھے، مگر سناٹا ہے تو قرآن کی بابت، قرآن کے معنی کسی نے لکھے ہی نہیں۔ ہم نے کہا بھائی کس سے پوچھے قرآن کے معنی، تو خود قرآن کی آواز آئی، مایوس نہ ہو، میں ہر موقع پر خاموش ہوں۔ تو جو چاہ رہا، ارے جب مجھ پہ آفت آتی ہے تو میرے لیے اہل بیت بولتے ہیں، اور جب اہل بیت پہ وقت آتا ہے تو میں سراسر زبان بن جاتا ہوں۔ میں بولوں گا، میں بولوں گا، میں بولوں گا، وقت نہیں ہے۔ جگہ حضور ذرا سی زحمت بردار کرنا پڑے گی مفہوم تک آنے کے لیے۔ اب کس سے پوچھے قرآن کے معنی حضور، تو قرآن نے کہا میرے قریب آؤ، میرے آنگن میں آؤ، میرے دربار میں آؤ، میری جناب میں آؤ، میری سرکار میں آؤ، تمہیں قرآن کا مفہوم چاہیے۔ اب یہاں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ سورے نازل ہوئے، پارے نازل ہوئے، آیتیں نازل ہوئی، پراگندہ طور پر، منتشر طور پر، ایک ایک کر کے قرآن کا ایک ایک جز نازل ہوا، اور صاحبان رائے نے، نبی کے زیادہ عقل مند پہلو نشینوں نے ان آیتوں کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے کر ان پر مہر لگا دی، اسٹمپ لگا دیا کہ یہ قرآن ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اس کو قرآن کس نے کہا؟ تو کسی نے نہیں کہا۔ اس کا نام قرآن نبی نے بھی نہیں رکھا، صحابہ کی منزل تو نبی کے بعد ہے، سرکار دو عالم نے بھی اس کا نام قرآن رکھا ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ سورہ یوسف، قرآن مجید کا 12واں سورہ، پہلی آیت، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اس کو قرآن ہی نازل کیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ لوح محفوظ سے آیا ہی قرآن ہے، یہ پہلے ہی سے قرآن ہے، دنیا میں آنے سے قبل یہ قرآن تھا، تو یہ قرآن آیا۔
تو اب قرآن کے کیا معنی ہے؟ پھر چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر غور کریے گا 78 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حبیب نماز قائم کرو جب سورج ڈھل جائے، نماز قائم کرو جب رات آ جائے، نماز قائم کرو جب صبح نمودار ہو جائے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شک، بلا شبہ، بلا شک قرآن الفجر، فجر کہتے ہیں مارننگ کو، بے شک صبح کی پڑھی ہوئی نماز مشہودہ، گواہی دی ہوئی ہے۔ صبح کی نماز کی گواہی ہوتی ہے، حالانکہ ظہر کی 4 رکعت ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں، عصر کی 4 رکعت ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں، مغرب کی 3 رکعت ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں، عشاء کی 4 رکعت ہے، اس کی گواہی نہیں۔ قرآن کون سا باب کھولنا ہے؟ صبح کی نماز، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، صبح کی پڑھی ہوئی نماز گواہی دی ہوئی ہے، وٹنس اس پہ گزرتا ہے، تو دوسری نمازوں کی گواہی کیوں نہیں؟ کہ نہیں، گواہی تو ان کی بھی ہے، مگر گواہوں کا کورم پورا اسی نماز پہ ہوتا ہے، چونکہ یہ مشترک وقت میں ہوتی ہے، کامن ٹائم میں ہوتی ہے۔ رات کے فرشتے ڈیوٹی بدل کے جاتے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہوتے ہیں، جانے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، آنے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ تو 2 گواہیاں، عادلین شاہدین، عدلین شاہدین یا شاہدین عدلین، 2 عادل گواہ، فرشتے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جانے والے دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بابا نے زحمت دے دی آپ کو، ختم ہو گئی منزل۔ تو قرآن الفجر، انا قرآن الفجر، بے شک صبح کی، فجر کے معنی صبح، مارننگ، اور قرآن کو مضاف کیا فجر کی طرف، انا قرآن الفجر کانا مشہودا، صبح کی پڑھی ہوئی نماز۔ تو قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ پڑھی ہوئی نماز۔ جو نماز پڑھی جا چکی اس کو قرآن نے قرآن کہا، تب قرآن کے کیا معنی ہوئے؟ قرآن کے معنی ہوئے پڑھا ہوا۔ بہت توجہ جا رہا، قرآن کے کیا معنی ہوئے؟ پڑھا ہوا۔ اور یہ آیا ہی قرآن ہے، یعنی آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، سوچئے ایک ہی جملے میں پورا فضیلتوں کا پیغام ہے، منقبتوں کا جہان ہے۔ ذرا پڑھیں، قرآن کے معنی کیا ہوئے؟ پڑھا ہوا، اور یہ نازل ہی قرآن ہوا۔ میں پوچھا جا رہا ہوں، تو کون تھا جس نے آنے سے پہلے پڑھا؟ اب سمجھے آپ توریت کے معنی مسلمان نے کیوں بتائے، زبور کے کیوں بتائے، انجیل کے معنی کیوں بتائے؟ ذرا لطیف سی بات سن لیجئے، توریت کے معنی بتانے میں پرابلم نہیں ہے، زبور کے معنی بتانے میں پریشانی نہیں ہے، انجیل کے معنی بتانے میں زحمت نہیں ہے، لیکن جب قرآن کے معنی بتائے گا امت کو کہ صاحب قرآن کے معنی ہے جو آنے سے پہلے پڑھا گیا ہو، تو امت پوچھے گی وہ بتاؤ کس نے پڑھا؟ ہائے ہائے ہائے، سوچو چل کون پڑھے گا؟ سوال ہوگا نا، بات تو چھوٹی سی ہے، میں بالکل الگ سے بات کر رہا ہوں۔ امت پوچھے گی، افراد امت پوچھیں گے، اسلامی بچے پوچھیں گے، ریلیجن چلڈرنز پوچھیں گے، ابا حضور سرکار حضرت جی اگر قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا تو ہمیں یہ بھی تو پروف کریے نا کس نے پڑھا۔ آپ مسلمان پھنسے گا، آپ کہیں گے پھنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پہلے ہی جھٹکے میں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا، نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام ہیں، اللہ، خالق، رازق، مالک، ستار، غفار، جبار، قہار، محمن، لطیف، خبیر، عالم، علیم، مسجود، معبود، 10,000 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، پورے 10,000 ناموں میں اللہ نے اپنا نام قاری نہیں رکھا،
پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ تو مسلمان نے جب نظر دوڑائی اللہ کے ناموں پر تو اسے قاری ملا نہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ نے پڑھا تو پھر پوچھا جائے گا اللہ قاری کہاں ہے؟ وہ فرمائے اللہ کے بعد نمبر آتا ہے سرکار دو جہاں کا۔ تو مسلمانوں اگر اللہ کے 10 ناموں میں قاری نہیں ہے تو سرکار دو عالم کے لیے کہہ دو انہوں نے پڑھا۔ کیا کرے، غلطی ہو گئی پہلی قدم پر، اس لیے کہ کانٹروورسی ہے، ہم نے محمد کو پڑھا لکھا مانا ہی نہیں، ہم تو عقیدہ بنائے ہوئے امی ہیں، امی کے معنی ان پڑھ۔ تو جب ان پڑھ ہیں تو آنے سے پہلے کسے پڑھا؟ اچھا چلو اللہ کو بھی چھوڑ دیجئے، نبی کو بھی چھوڑ دیجئے، اپنے کیمپ میں سے لے آئیے کسی کو۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی بڑے بڑے محروماں ہیں، بڑے بڑے ستارے ہیں، نبی نے بڑے بڑے کیریکٹر تراشے ہیں، پہلو میں بٹھایا ہے، شرف بخشا ہے، سعادتیں عطا کی ہیں، رحمتوں سے نوازا ہے، بلندیاں دی ہے، شان و شوکت سے آپ نے ان کو متصف کیا ہے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے۔ کیا مسلمانوں 1,40,000 کرداروں میں سے تمہیں وہ کردار نہیں ملا جو قرآن کے اس دعوے کا پروف بن جائے کہ آنے سے پہلے کسی نے پڑھا؟ کہنے لگے کیا کرے، مجبوری ہے، جس کو ہم نے سب سے بڑا مانا اس کا بھی عالم یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایک سورہ بھی 40 برس میں یاد نہ ہوا۔ یہ سب سے بڑی کوالٹی کس کی ہے؟ کیا خیال ہے حضور؟ سب سے بڑی کوالٹی کس کی ہے؟ وہ جس کو پہلا مانا، مگر ان کی کیفیت اپنے مقام پر یہ ہے، اچھا ہے سورہ یاد کرنا چاہے بہترین چیز ہے، مگر ہوا نہیں۔ تو آنے کے بعد، نزول کے بعد، آفٹر نزول، جب یہ کیفیت ہے کہ ایک سورہ یاد نہیں ہوا تو اس میں یہ کوالٹی تو ہو نہیں سکتی کہ آنے سے پہلے پڑھ دیا ہو۔ کون ہے بھائی جس نے آنے سے پہلے پڑھا؟ اب میں آپ کو الجھائے ہوئے رکھوں کیا فائدہ؟ خود قرآن ہی میں ملے تو پتہ چلے کون ہے وہ جس نے آنے سے پہلے قرآن پڑھا، نزول سے پہلے قرآن پڑھا۔ اصل میں 2 معاملات ہیں۔ مورخی اس دن سے زیادہ کبھی شرمندہ نہیں ہوئے، نادم نہیں ہوئے جب ان کو یہ جھٹکا لگا۔ آپ کہیں گے جھٹکا کیا لگا؟ ایک کیفیت گزری عالم انسانیت میں، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ کائنات کا سب سے بڑا عقد جب واقع ہوا، سب سے عظیم نکاح، بڑا فرمائے اللہ کے حبیب کا نکاح، پروردگار کے محبوب کا نکاح ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ 25 سال کی عمر ہے سرکار دو عالم کی، جوانی ہے، شباب ہے، رسالت پر سہرا چڑھ چڑھا ہے، بارات چلی ہے، آیتیں قربان ہو رہی ہیں، فرشتے صدقے ہو رہے ہیں، حوریں فدا ہو رہی ہیں، کائنات میں ہمیں حیرت ہے، بارات چلی، خویلد کے در پہ آئی۔ اب تاریخ لکھ رہا ہے بھائی، مورخ تو لکھے گا، ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا باریک سی بات ہے، مورخ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چلی مکے کے شیب ابی طالب سے بارات، اور کدھر چلی؟ حضرت خویلد کے گھر، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے والد گرامی کی ڈیوڑی پر بارات جا رہی ہے۔ بارات کا عجیب انداز ہے، جیسی بارات آئی مسند عقد بچھی۔ اب کہتا ہے قرآن مجید نہیں، تاریخ کہہ رہی ہے، نظر یمیناً و شمالاً، سرکار دو عالم نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اماماً و خلفا، آگے کی طرف دیکھا، عقب کی طرف دیکھا، فوقاً و تحتا، زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، ونادى بأعلى صوته، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ نے پکار کے کہا، اینا اینا امی المحترم ابو طالب، میرے محترم چچا ابو طالب کہاں ہیں؟ آواز آئی گوشے سے، لبیک یا ولدی، لخت جگر میں یہی حاضر ہو۔ کہا چچا آئیے، تعال یا امی، میرے چچا آگے تشریف لائیں، توجہ چاہ رہا۔ کہا کیا کرنا ہے مجھے بیٹے؟ کہا میرا نکاح پڑھیے، میرا عقد پڑھیے۔ اب یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، ایک چچا بھتیجے کا نکاح پڑھ دے تو کون سی بڑی بات ہے صاحب؟ بڑی بات یہ نہیں
بڑی بات یہ کہ خطبہ عقد میں ابو طالب نے پڑھا کیا؟ اب حضرت ابو طالب نے شروع کیا خطبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا جملہ کیا تھا خطبے کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ نکاح کب ہوا؟ سرکار کی 25 سال کی عمر میں۔ قرآن نازل کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ فرق کتنا ہے؟ ڈسٹینس، فاصلہ کا 15 سال کا۔ اب جو ابو طالب کے دہن مقدس سے نکلتا ہوا سینٹنس ہسٹورین نے سنا، مورخ نے سنا، اسی کو قلم بند کر دیا کہ ابو طالب نے خطبہ نکاح میں سرکار دو عالم کے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ اب 15 سال کے بعد جب قرآن آیا تو اللہ نے سب سے پہلی آیت اسی کو بنا کر قرآن کی عزت میں اضافہ کر دیا، قرآن کی آبرو بڑھا دی۔ تو جو جا رہا ہوں، سورہ حمد کی پیشانی، سورہ حمد میں یہ آیت الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن نازل ہوا تو مورخ اپنے قلم پر بڑا بھڑکا، اپنی حرکت پر بڑا نادم ہوا، کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، میرا قلم شکستہ ہو جاتا، میری روشنائی سوکھ جاتی، میرا ہاتھ شل ہو جاتا، میں یہ جملہ ابو طالب کا نہ لکھتا کہ نکاح میں الحمدللہ کا۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ پریشان اس لیے ہوں، قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، اور قرآن وہ ہے جو آنے سے پہلے پڑھا گیا ہو۔ یہ جملہ جو ابو طالب نے کہا یہ تو قرآن کا عنوان ہے۔ اب مانو یا تو ابو طالب نازل ہونے سے پہلے قرآن کو جانتے تھے۔ کیا میں پہنچ نہیں سکا اب تک؟ ایسی سخت بات تو نہیں ہے نا؟ پھر یہ سناٹا کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، سناٹا توڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ شور مچایا جائے یا نعرے لگائے جائیں، نہیں، چہرے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے نظر آئے۔ چونکہ فضائل کا رخ ہے تو اب الحمدللہ پہلی آیت۔ حضور غور کریے، ہم تہذیب مجلس کو جانتے ہیں، ہلڑ ہنگامے کے قائل نہیں ہیں، یا بے ہنگم نعروں کے بھی قائل نہیں ہیں۔ نعرے وہ لگے جو شایان شان ہو، جو عبادت میں عزت کا اضافہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو جو چاہ رہا ہوں بڑا فرمائیں، غور کریے گا، پہلا جملہ پہلا عقد کا۔ ارے اس پہ کون سی بڑی بات ہے؟ اب جیسے مورخ تو مر ہی گیا، ہاں یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب ہم پوچھتے ہیں یہ جملہ آیا کہاں سے؟ اگر یہ ابو طالب کی نالج میں نہیں تھا قرآن پہلے سے تو ابو طالب اور بڑے ہو گئے ہوگا۔ کیسے؟ ابو طالب جو بولے وہی قرآن بن جائے، اور جو چاہ رہا حملہ فرمایا، تو یہ ہوا نا۔ اب دو باتیں ہوگا جی، اگر یہ مان لیں کہ ابو طالب کے پیش نگاہ یہ آیت پہلے سے تھی تو پریشانی یہ دامنگیر ہوتی ہے کہ لوح محفوظ تو بہت اوپر ہے، بیچ میں کئی آسمان ہے بڑے دبیز، ابو طالب کی نگاہیں ان کو چیر کر لوح محفوظ تک کیسے پہنچی؟ تو اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ ہوگا کیسے آسان ہے؟ جس کے بیٹے کی تلوار 70 پشتیں دیکھ سکتی ہو، جو چاہ رہا ہے فرمایا آپ، یہ علم کی بات ہے۔ اچھا چلیے غور کریے، بس آپ نے دیکھا اب قرآن مجید چونکہ اللہ کا ایسا ذخیرہ علم ہے اور ایسی دولت احکام ہے جسے صبح قیامت تک رہنا ہے، صبح قیامت تک، جو انسانیت پر قادر، عامر، حاکم، حاوی، محیط، اسی کے احکام پہ عمل ہونا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن کے بارے میں ہم نے پوچھا تو مسلمان نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو توریت آپ کی کتاب ہے۔ ہاں پھر بتاؤ قرآن کی کوالٹی کیا ہے؟ سمیٹ رہا ہوں بیان۔ قرآن کی صفت کیا ہے؟ کہ قرآن ساری کتابوں میں ڈیفرنٹ ہے، نمایاں، سپیریئر۔ کیسے؟ کہ اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے۔ سورہ طلاق قرآن مجید کا اہم سورہ ہے، اس کی 11ویں آیت ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا
نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، انا بے شک ہم ہیں، نحنو جنہوں نے نزلنا نازل کیا ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، ہم 3 جگہ پر سننا ہے آپ، سماعت فرمانے، انا نحنو نزلنا الذکر، ذکر قرآن ہم ہی ہیں ہم۔ اب ذرا دیکھیے افتخار، ناز دیکھیے، کبریائی کا جلوہ دیکھیے، گھمنڈ کا انداز دیکھیے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ ہم اسلام کی جان ہے توحید، توحید کا مطلب ہے وحدت مطلق۔ اللہ کو تو کہنا بہت پسند ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ آپ نہیں کہلاتا، آپ میں اشتراک ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ میں ملاوٹ ہے، اجزاء ہے، اور تو یہ سنگل ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ بڑا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جسے توحید اتنی پسند ہو وہی جھوم کے کہہ رہا انا ہم ہیں، نحنو ہم ہی نے، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا ہے۔ یہ 3 مرتبہ ہم آیا، غور چاہ۔ میں تو مسلمان سے پوچھتا ہوں یہ اللہ میں سے ہم میں کب بدل گیا؟ ہم نے نازل کیا، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے، تو یہ کس کی کوالٹی ہوئی؟ قرآن کی کوالٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قائم کی؟ قرآن کی کوالٹی کہ ہم نے نازل کیا۔ تو توریت بھی تو اسی نے نازل کی، زبور بھی تو اسی نے نازل کی، انجیل بھی تو اسی نے نازل کی، مگر توریت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، زبور کی نہیں لی، انجیل کی نہیں لی۔ اللہ کو علم تھا کہ توریت پوری انسانی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، قیامت تک اسے منسوخ ہونا ہے، اس کی ویلیڈیٹی ختم ہونا ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے تو پھر منسوخ نہ کرتے، اور منسوخ نہ کرتے تو پرابلم آتی، ہر مسئلے کا اس کے اندر حل نہیں تھا۔ یہ قرآن کی کوالٹی ہے۔ تو قرآن کے لیے کیا؟ بس زحمت سے 2-4 ہوئے آپ۔ بھائی کسی مفہوم کی طرف جب ذہنوں کا سفر ہوتا ہے تو کٹھنائیاں تو راستے میں آتی ہیں۔ کسی گوہر مقصود کو پانے کے لیے جد و جہد کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ اور کبھی کبھی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ طبیعتوں پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے، خاموشی، کدھر جا رہا ہے بیان کا رخ۔ اس آیت کو لوگوں نے قرآن کے فیور میں جانا، قرآن کی فضیلت میں جانا، قرآن کی کوالٹی میں جانا، مگر میرا یہاں پر خیال الگ ہے، قبول کریے گا، دعائیں دے دیجئے گا۔ اس آیت نے نبی کے دور کے کچھ بد نیت لوگوں کی پول کھولی ہے، محسوس کریں گے؟ انا نحنو نزلنا الذکر، یہ بتائیے یہ آیت امسین میں نازل ہوئی کیا؟ یہ بڑی امسین ہے نا، خرد چھوٹی، اچھا چلیے چھوٹی امسین میں بڑی سی بات ہو جائے، بڑے لوگوں میں ملاحظہ فرمائیے۔ آج 23 مارچ ہے 2022، یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے کہ ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ کب نازل ہوئی؟ کہ سرکار پہ نازل ہوئی؟ سرکار بیٹھے کہاں تھے؟ کہ چاہنے والوں کی بھیڑ میں۔ تو یہ آیت سنائی کس کو جا رہی تھی؟ ذرا جا کے سنا کرے، کسے سنائی جا رہی تھی؟ جو پاس بیٹھے تھے نبی کے، کہ خبردار ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا تھی؟ جب بھی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی سخت پیغام آتا تھا، تو وہ بد نیت لوگ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہتے تھے ارے بھائی برداشت کر لو، جھیل لو، کتنے دن جیئیں گے نبی مر جائیں گے، قرآن ختم ہو جائے گا۔ توجہ چاہ رہا، یہ جو قرآن کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہے تھے، یہ جو یوجنا بنا رہے تھے نبی کے پاس بیٹھے بیٹھے، یہ ان کو چہتایا ہے۔
خاموش، غلط خیال نہ پالنا دماغوں میں. ہم نے نازل کیا ہے قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. عزیزوں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو اپنی خطابت کا نقص مانوں گا، کمزوری مانوں گا. آپ کی سماعت پر کوئی الزام نہیں دوں گا، مگر سن لیجئے، بس سماعت فرما لیجئے. اللہ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے صبح قیامت تک. اور پھر حفاظت کا سسٹم بتایا. بہت توجہ، شاید اس انداز سے حفاظت قرآن کا یہ زاویہ، یہ اینگل آپ پہلی بار سماعت فرمائیں گے. پھر دوسری جگہ پر قرآن میں کہا لا یاتیہ الباطل من بین ایدیہ ومن خلفہ. قرآن کی کوالٹی یہ ہے، نہ اس کے ادھر سے باطل آتا نہ ادھر سے باطل آتا. بھائی حملہ تو باطل ہی کرے گا نا، اٹیک تو باطل ہی کرے گا نا. قرآن کی حفاظت کس سے ہوگی؟ حفاظت کا مطلب ہی ہوتا ہے انتظام. حفاظت کب ہوتا ہے؟ جب حملے کا اندیشہ ہو. اگر حملے کا اندیشہ ہی نہیں تو حفاظت کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے قرآن کی کہ قرآن پہ حملے ہوں گے، اور جب حملے ہوں گے تو اللہ نے کہا حفاظت ہم کریں گے. اور جب کہا حفاظت ہم کریں گے تو حفاظت کا طریقہ بھی بتایا. نہ ادھر سے حملہ ہونے دیں گے نہ ادھر سے. حملے کا دو ہی طرف سے امکان ہے، یا داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے. تو اب میں فضیلت کا گوشہ آپ کو دے رہا ہوں جو صدیوں میں نصیب نہیں ہوتا. تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے استقبال کے لیے. اب پھر سنیے قرآن کی اہمیت کیا ہے. قرآن عالمینی کتاب، اللہ کی سب سے مضبوط و مستحکم کتاب، بابرکت کتاب. اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کو مٹنے نہیں دیں گے، ختم ہونے نہیں دیں گے. تم حملہ کرو گے تو ہم ریجیکٹ کریں گے، تم اگر اٹیک کرو گے تو ہم اس کا ڈیفینس کریں گے، دفاع کریں گے. تو حملہ کیسے ہوگا؟ حملہ بھی قرآن نے بتایا، نہ ادھر سے ہو سکتا نہ ادھر سے. اب میری طرف دیکھیے، یہ قرآن ہے، ادھر سے حملہ یا ادھر سے حملہ، دو ہی طرف سے. تو اب اللہ کیا لے کے آئے گا؟ کیا لے کے آئے گا؟ اللہ توپ لے کے آئے گا، کلیشنکوف لے کے آئے گا، ریوالور، رائفل کیا لے کے آئے گا اللہ جو دونوں طرف سے حملہ کرنے والوں کو روکے گا؟ نہیں. اب سنیے، 1400 برس سے نبی کی ایک حدیث سنی، آج اس کا مطلب کتنا لطف دے گا. میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں فرمایا، توجہ جا رہا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث کیا ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اس میں کیا پریشانی تھی؟ جاگ رہے ہیں نا، بیدار ہے نا. نبی کہہ سکتے تھے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کیا پرابلم تھی اس حدیث میں؟ نبی نے بدلا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. اب آپ نے دیکھ لیا نا، پھر عبارت دیکھ لیجئے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. بیچ میں قرآن کو رکھا، ادھر علی ادھر علی. واقعی سو رہے ہیں، واقعی سو رہے ہیں. بیچ میں رکھا قرآن کو، ادھر بھی علی ادھر بھی علی. اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ قرآن پہ حملہ ہوگا. حملہ کدھر سے ہوگا؟ یا ادھر سے ہوگا یا ادھر سے ہوگا. ہم نے قرآن کے دونوں طرف علی کو رکھا ہے، تو جس کے دونوں طرف علی ہو حملہ کدھر سے ہوگا؟ اس سے بڑی بات کہہ سکتا ہوں؟ تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہے حضور؟ مڑ کے دیکھ رہا تھا آپ کو. اب کون بچائے گا؟ علی. تصور علی، نظریہ علی، سیرت علی، کردار علی، ذات علی، خیال علی. جہاں جہاں یہ حقیقتیں ہوں گی وہاں قرآن محفوظ رہے گا. لا فرمائے کیا قیامت کی کیفیت ہے.
ہم بچائیں گے قرآن، ہم حفاظت کریں گے۔ اب ایک منزل پوری ملت اسلامیہ، زیادہ نہیں 2 ہی سال تو ہوئے ہیں، ایک عجب کشمکش میں مبتلا تھی۔ اب تو خیر اس ملعون کا منہ کالا ہو گیا، جان رہے ہیں نا، محسوس کر رہے ہیں، جسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا تھا میں ظالموں کے لیے نقصان ہوں۔ آئے 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 آئے، توجہ کریں آپ، کتنی اہم بات ہے قرآن کی۔ میں جہاں جہاں بھی گیا اس دوران، یہ اپنی بیتی بتا رہا ہوں، میں نے برادران اسلامی کو بڑا ہیجان میں پایا، پریشانی میں، الجھن میں حضور، ارے 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 قرآن پہ حملہ ہو گیا، ارے 26 آیتوں پہ اعتراض کہ یہ قرآن کی ہے ہی نہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ اچھا، اس ملعون نے دیکھو قرآن کے بدلے اور نیا قرآن مارکیٹ میں لے آیا۔ یہ دروازہ تو تم نے ہی کھولا، اگر نئے خلیفہ نہ لائے ہوتے مارکیٹ میں، وہ نیا قرآن، پریشان۔ سنیے، عجیب و غریب یہ رخ عالم اسلام کا اس ارتقائی دور میں، اس جیتے جاگتے سماج میں سب سے زیادہ کون پریشان تھا؟ مسلمان کے 72 فرقے۔ ہاں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ ایک اکیلے نے قرآن کے خلاف نجس زبان کھول دی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ ڈر گئے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، اور گھبرانے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی کرتے تھے۔ یہ عجیب لوگ ہیں عزادار، ان میں ہم کوئی پریشانی نہیں دیکھ رہے، یہ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے۔ ہر مسلمان پریشان تھا، آپ کا اطمینان دیکھنے والا تھا۔ وہ کہا آپ کیوں مطمئن ہیں؟ ہم کیوں مطمئن نہ ہو؟ تم اس لیے پریشان ہو کہ تم نے قرآن کو بے وارث جانا۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیے آپ، تم نے سوچا کہ قرآن کا کوئی وارث نہیں، اللہ کہہ چکا تھا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے قرآن کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ اور کریں گے آپ، ٹھیک؟ میں نے ایک حقیقت کی طرف رسائی پانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں ابھی تک، اب وہ اصل مقصد، وہ مفہوم آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساری دنیا پریشان، عالم اسلام پریشان، ہم کیوں پریشان نہیں تھے؟ چونکہ ہم نے قرآن کو قرآن کی حیثیت سے پڑھا، مودت اہل بیت کی روشنی میں پڑھا، ہمیں ہر آیت صاف نظر آئی۔ خلاصہ فرما رہے ہیں آپ، اب پریشان لوگ صاحب، ارے آپ بھی تو کچھ ری ایکشن کیجئے، آپ بھی تو کچھ رد عمل کیجئے۔ ہمیں رد عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ری ایکشن دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ قرآن کے خلاف 2 سال بعد بولا، ہمارے مرجع وقت نے 2 سال پہلے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ مرتد ہے، تو مسلمان بول ہی نہیں رہا تھا، مرتد بول رہا تھا۔ ہمیں پریشانی کیا تھی؟ مرتد تو کچھ بھی بولے، کافر کچھ بھی بولے، توگڑیا نہیں بولا تھا، وہ یہ بولا۔ اچھا ہے، ابھی نہیں، اب حیرت ناک منزل، آپ سوچ رہے ہیں کہ 21ویں صدی کی پرابلم ہے ظفر بھائی، یہ سوچ رہے لوگ کہ یہ ابھی کا نیا نیا جنما ہوا سیاست کا ایک مرقع؟ نہیں، میں تو آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں۔ اب سنیے گا، معاف فرمائیے گا، ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اہل بیت والوں کی شان، اور یہ ہے کہ قرآن مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے فائدہ؟ ایک خبیث انسان قرآن کے خلاف بولا، آج ساری دنیا پریشان ہو گئی، دنیا اسلام۔ ہم کیوں پریشان نہیں ہوئے؟ ہم نے تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو اچھی طرح دیکھا۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے۔
ساری مجلس بھول جائیے گا لیکن اس جملے کو، اس بات کو، اس پوائنٹ کو نہ بھولیے گا. میں ریفرنس دے رہا ہوں. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے، آیت نمبر 15. عجیب بات ہے، 15 نمبر آیت 15. سرکار دو عالم ہے، مسند رسالت پر بیٹھے ہیں. نزول قرآن کا تسلسل ہے. جبرائیل پیغام آیتیں لا رہے ہیں، سرکار دو عالم پہلو نشینوں کو سنا رہے ہیں. یہ تسلسل ہے نا، سنائی جا رہی آیتیں. اب سنیے آیت. قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی 15ویں آیت میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں ہمارا پیغمبر کچھ کج دل لوگوں کو سناتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، جنہیں آخرت پہ بھروسہ نہیں ہے، جنہیں ہماری بارگاہ میں آنے کا علم نہیں ہے یا انکار کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر ہمارے حبیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ کہتے ہیں ایتے بقرآن غیر ھذا، اے محمد یہ قرآن نہیں چلے گا، دوسرا قرآن لاؤ. ایتے لاؤ بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ اور لاؤ. چونکہ یہ قرآن سخت ہے نا، یہ قرآن دوسرا لاؤ، ہم نہیں مانیں گے. او بدل ہو، یا اسے بدل دو. آج کے ایک چھچورے انسان کے اس اعلان پر تم پریشان ہو گئے. یہ تو خود نبی سے ڈیمانڈ ہو چکی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سستی کو بائے بائے کہہ دے، ہے نا. یہ کشمکش کا جو عالم ہے اس کو ذرا جھٹکیے. منزل کہہ رہا ہوں آج کیوں ڈرے ہم؟ ایک بے مقدار وقف خور، ناجائز غذا کھانے والا اگر حفوات کا اظہار کر رہا ہے بیہودہ باتوں کا کہ قرآن بدلو قرآن بدلو قرآن بدلو، تو یہ کوئی نیا نعرہ تو ہے نہیں. یہ کس نے دیا نعرہ؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، خالد، وائل، ولید، کافر، مشرک، منافق، بیہودے، سرکش، سرتاب، دہشت گرد، فسادی، فتنہ پرور، منتشر، تو جو چاہ رہا ہوں خبیث، کمینے، پلید. مکے کے وہ بیہودے کردار کہ جن کا انسانیت میں شمار نہیں، ننگے انسانیت، وہ کس سے کہہ رہے؟ یہ ہے ٹولہ ابو سفیان کا، یہ ہے ٹولہ ابو لہب کا. اللہ کے حبیب سے رحمت اللہ العالمین سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں یہ قرآن دوسرا لائیے. وہ تو پورے قرآن کو کہہ رہے ہیں، یا تو 26 آیتوں کا معاملہ ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم نے تو پورے قرآن کی تبدیلی پر کبھی اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، چونکہ پریشانیوں کے حل کرنے والے ہمارے رہنما ہیں. طے ہو گئی بات، ہماری مجلس بھی ختم، آپ کا یہ دور عبادت بھی ختم. لیکن رزلٹ تو پہنچ جائے آپ تک. رزلٹ یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ لوگ جو خود صاحب قرآن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دو ڈیمانڈ کر رہے تھے. کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ یا تو نیا قرآن لاؤ، لیٹسٹ، الگ 26 کی بات نہیں، پورا قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا کمپلیٹلی چینج کر دو. کہ مطالبے تھے رسول سے؟ 2 مطالبے. اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے مجھ سے زیادہ، واقعی مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اس لیول تک میری گفتگو نہیں گئی جو آپ کی سماعت کا ہے. میں اعتراف کرتا ہوں. کتنی ڈیمانڈ کی رسول اللہ سے؟ 2. یا نیا قرآن لاؤ یا بالکل بدل دو. اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوں،
اتنا بتا دیجئے کہ جو نبی کے دور میں اس طرح دندنا رہے تھے وہ نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد نچلے بیٹھے ہوں گے؟ میں خطیب ہوں، کلیجوں کی گہرائیوں سے اگر داد نہ نکال لوں تو بھئی مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سائیکلوجی ہے، نفسیات ہے، جو صاحب معاملہ کے سامنے ایسا ننگا ناچ رہے ہو، ناچ بدلو بدلو محمد، قرآن بدلو، وہ محمد جو پتھر کھا کے دعائیں دے، جو کانٹوں پہ چل کے دعائیں دے، اس پیغمبر سے کہہ رہے جو رحمت للعالمین، جسے سند ملی ہو انک علی خلق عظیم، جس کی زبان لطیف، جس کے الفاظ میں نزاکت ہے، اس پیغمبر سے کہہ رہے نیا قرآن لائیے یا اس کو ٹوٹل بدلیے، مکمل بدلیے۔ میں تو گزارش اتنی کر رہا ہوں، ان کی تحریک رکی ہوگی کیا؟ جو نبی کے سامنے اتنے جری، اتنے گستاخ، یہ تو لفظ خیر ادب کی، اتنے بدتمیز ہوں، بارگاہ نبوی میں کہہ رہے ہو بدلو قرآن، نیا قرآن لاؤ، آپ ان لفظوں کو اہمیت نہیں دے رہے، رسول سے کہہ رہے بدلو، لاؤ دوسرا قرآن۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 11 ہجری 28 صفر پیر کے دن نبی دنیا سے چلے گئے، ان کی تحریک رک گئی ہوگی کیا؟ ارے بھائی اب تو یہ آزاد تھے بالکل، اب تو نبی کا خوف بھی ان کے ذہنوں سے جاتا رہا کہ پیغمبر چلا گیا جو قرآن لایا تھا، اب تو بدلو، دھڑلے سے بدلو، جتنا چاہتے ہو بدلو، کیا بدلا نہیں ہوگا؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پوری طاقتیں لگانے کے بعد بھی قرآن کو بدل کیوں نہیں پائے؟ اس راز کو معلوم کرنا ہمت ہے کسی کی جو خاموش بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اصل میں انتظام ہی ایسا کیا تھا اللہ نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ ہم میں یہ ہم مشترک کون تھا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ان میں مشترک کون تھا؟ بولیے نا مولانا، کمال ہے، کون تھا مشترک؟ عجیب بات ہے، ہم حفاظت کریں گے، تو حفاظت کیسے ہوئی؟ اب ایک منظر دکھا رہا ہوں اسلامی، اس وقت کی جب حشر ودامہ تھا یہ زمانہ، ایک پکچر دیکھنا۔ ایک بات بتائیے مجھے، اکیلا انسان اس کے قتل کے لیے 27 لاکھ کی جمعیت کیوں؟ کربلا میں 27 لاکھ کا لشکر جمع ہوا، اور کریے گا 100 کلومیٹر میں پھیلا ہوا لشکر، ہر جگہ کا لشکر، اتنا کثیر لشکر ایک اکیلے کے قتل کے لیے۔ بلا فرمائے ان کا حسین کا خوف بہت تھا، نہیں بھائی قتل کے لیے اتنے لشکر کی ضرورت نہیں، علی کے بابا تھے، علی حسین کے بابا تھے علی، مسجد میں انہیں اکیلے نے قتل کر دیا، ابن ملجم آیا قتل کیا، تو قتل کے لیے لشکروں کی ضرورت تو نہیں امامت کو۔ اگر مد مقابل نہ آ سکو تو موقع تلاش کرو، جب یہ نماز الہی میں ہو۔ سنیے عجیب منزل، تو یہ 17 لاکھ کا لشکر کیوں آیا؟ یہ یزید نے اتنا انتظام کیوں کیا؟ اصل میں 50 سال پہلے جو ابو سفیان ڈیمانڈ کر رہا تھا نبی سے کہ نیا قرآن لاؤ یا بدلو، یزید اسی کا پوتا تھا۔ سنیے گا، کس کا پوتا تھا؟ وارث تھا ابو سفیان کا۔ چلو لفظیں اگر بھاری پڑ رہی ہوں، یہ اس نظریے کا وارث تھا، جو نظریہ تھا نیا قرآن لانے کا اور قرآن بدلنے کا۔ ایک وسیم کی بات نہ کرو، توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا 1400 برس پیچھے جاؤ، ابو سفیان کہہ رہا تھا نیا قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو، اس کا پوتا کربلا میں 27 لاکھ کا لشکر لایا۔ کیوں لایا؟ غلط فہمی نکال دو کہ وہ حسین کو قتل کرنے کے لیے لایا تھا، نہیں نہیں نہیں، وہ اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے لایا تھا کہ ہمیں قرآن بدلنا ہے،
قرآن ختم کرنا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میرے ساتھ چلو، مقتل پڑھ کے دیکھو۔ جب شمر نے حسین کا گلا کاٹ ڈالا تو اس کے بعد چھری سے چھری کو ٹکرایا، خنجر سے خنجر کو لڑایا، ردھم نکالی، آواز نکالی، صدا نکالی، وائس نکالی، ڈانس کیا، رقص کیا، جب کیا، اچھلا، کودا، بنگلے بجائی اور ایک اعلان کیا، توجہ جا رہا، قد قتلنا الحسین اسلام، قد امتنا الاسلام وبدلنا القرآن۔ اے دنیا والو، ہم نے اسلام کو مار ڈالا، ہم نے قرآن کو بدل ڈالا۔ جیسے ہی شمر نے کہا ہم نے قرآن کو بدل ڈالا، حسین نے نوکے نیزہ پہ جا کر، اتنی کمزور سماعت ہے بھائی، حسین نے نوکے نیزہ پہ جا کر کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھ کے اس سے مضبوط اعلان کر دیا۔ توجہ جا رہا، ابو سفیان کے بیٹے، اگر تو قرآن بدلنے آیا تھا، مٹانے آیا تھا، تو ابو طالب کا بیٹا قرآن بچانے آیا تھا۔ اگلے بچا لیا قرآن۔ یہ ہے قرآن کی حفاظت، امامت حفاظت قرآن، ولایت حفاظت قرآن، زہرا کی ذریات حفاظت قرآن، فاطمہ کی اطاعت حفاظت قرآن۔ جب تک زہرا کے خاندان کی کوئی فرد ہے، نہ اسلام بدل سکتا، نہ قرآن بدل سکتا، نہ آیات میں تبدیلی آ سکتی، نہ احکامات الہی میں کمزوری آ سکتی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ ہے محافظین، یہ ہیں ورثائے قرآن جنہیں اللہ نے یہ وراثت دی ہے۔ بس عزیزوں، آپ نے کافی سنا، سماعت فرمایا میری کجوج بیانی کو۔ دیکھیے، فضائل تو اپنی جگہ ہیں، انہوں نے مصائب کے موقع پر اور مصیبتوں کے محل پر بھی دین بچایا ہے، اسلام بچایا ہے۔ ہٹ کے ذرا سی بات کر لوں، کچھ شریعت کے مسائل ایسے نازک موڑ پہ آ جاتے ہیں جہاں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس موقع کو اضطراری موقع کہا جاتا ہے، ایمرجنسی، جہاں جان نہ بچتی ہو، بند کر دیا جائے۔ کسی انسان کو بھوک سے تڑپ رہا ہو، اگر فوری اس کو غذا نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ ایسے میں اس کے سامنے نجس گوشت لایا جائے، اس سے کہا جائے کھاؤ، اگر وہ نہ کھائے اور مر جائے تو ہلاک۔ پرمیشن دے رہا ہے اسلام، شریعت جان بچانے کے لیے پرمیشن دے رہی۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے نازک موقعوں پر بھی شریعت کا کیسے تحفظ کیا وہ سمجھنا ہے۔ مصائب ہی میں فضائل ہے اور فضائل میں مصائب ہے۔ میرے ساتھ چلے، کوفہ دار السلطنت، کیپٹل، حکومت مولائے متقیان میں پائیتخت، آپ بادشاہ اسلام خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر، 36 ہجری سے 40 ہجری تک آپ کوفے میں۔ کوفے کا ماحول اسلامی، دینی، مذہبی، شہزادیاں وہاں کی خواتین کو قرآن پڑھاتی ہیں، فقہ کا درس دیتی ہے، آداب اسلامی سے آگاہی عطا فرماتی ہے۔ ایک اچھی جماعت خواتین کی شہزادی زینب سے بھی پڑھتی تھی۔ مدینے میں بھی یہی آپ کی سیرت مستمرہ تھی، جاری، پڑھاتی تھی شریعت۔ مدینے میں ایک خاتون کو پڑھایا تھا، اس خاتون کا نام بعد میں بتاؤں۔ وہ خاتون مدینے سے بہا کر کوفے میں لائی گئی، مگر رخصت کے وقت اس نے جناب زینب کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا شہزادی وعدہ کریں میرے گھر آئیں گی یا نہیں۔
کہاں ہمارا وعدہ رہا کہ میں مدینے سے دور کوفے جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر، مگر دل آپ ہی کے قدموں میں رہے گا۔ وعدہ کر لیا جناب زینب نے۔ وہ جانے لگی، جناب زینب نے کہا چند وصیتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، میں تجھے سنائے دیتی ہوں۔ کہ فرمائے بنت علی کہ دیکھ کبھی تیرے دیار میں قیدی آئے تو ان کا تماشا دیکھنے کے لیے نہ جانا۔ تیرے شہر میں اگر جکڑے ہوئے کچھ بھوکے پیاسے آئے تو خود کھانے سے پہلے ان کو کھانا پہنچوا دینا، خود پینے سے پہلے پانی پہنچا دینا۔ مجلس تمام ہو رہی، ایک ہی مسئلہ، تحفظ شریعت، تحفظ قرآن، تحفظ دین۔ اس خاندان کا کارنامہ دیکھیے، 17 محرم کوفے کے در و دیوار سجے ہوئے ہیں، پورے عرب سے خواتین لائی گئی ہیں بے کسوں کا تماشا دکھانے کے لیے۔ ادھر کیا عالم ہے؟ سیدانیوں کے ہاتھ پس گردن سے بندھے، علی کی بیٹیاں مقید ہیں مگر اس حالت میں کہ ہاتھ پس گردن سے بندھے۔ بے کجامہ اونٹ پر ثانیہ زہرا بیٹھی ہیں، زانو پر ایک ننھی بچی کا یہ عالم کہ رخساروں کے اوپر نیل کے نشان، رخسالے نیلے ہیں، ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں، زباں پر کانٹے ہیں، کانوں کی لووں سے خون جاری ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے۔ اس عالم میں بچی بیٹھی ہے۔ وہ تماشا دیکھنے والوں میں ایک کوفے کی اس مخدومہ کی کنیز بھی آ گئی۔ خیر اس نے جو منظر دیکھے وہ دل توڑنے والے تو سب تھے، لیکن اس کی نظریں ایک منظر پر ٹک کے رہ گئی۔ اس نے شہزادی کے زانوں پر جب اس بچی کو بیٹھے دیکھا تو آگے بڑھی ناقے کے قریب، اور آنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جوڑا اور کہا بی بی پردیسی معلوم ہوتی ہو؟ کہا ہم پردیسی ہیں۔ بے وارث معلوم ہوتی ہو؟ کہا ہمارے وارث مارے گئے ہیں۔ کہا مگر شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ پہچاننے والے پہچان لیتے۔ شہزادی نے فوراً کہا کہ بی بی اپنا مقصد بیان کرو، تقریر کو طویل نہ کرو۔ کہ میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے بی بی کہ یہ بچی، اس کی حالت کیا ہے؟ شہزادی نے سکینہ کی طرف دیکھا اور ایک آہ سینے سے مرامت کی، آسمان تک چیرتی ہوئی چلی گئی۔ جناب زینب کہتی ہے ہاں بی بی یہ بچی کئی روز سے بھوکے پیاسی ہے، اسے تماچوں کے، دروں کے اور گھرکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ کنیز یہ منظر دیکھ کر گھر پہ آئی اور آنے کے بعد اپنی مخدومہ سے، اپنی سیدہ سے، مالکہ سے کہا کہ میں عجیب منظر دیکھ کے ہوں بی بی، آپ اپنی شہزادی کی وصیت سناتی تھی مجھے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، بھوکے پیاسوں کو پانی اور کھانا دینے میں تاخیر نہ کرنا۔ بی بی میں ایک ایسی مجبور بچی کو دیکھ کے آئی ہوں، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، اے میری سیدہ مالکہ، میری سردار، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی بچی کو دیکھ کے آئی ہوں، شاید وہ میرے یہاں تک آتے آتے مر گئی ہو۔ تو تڑپ کے کہا کیوں؟
کہ کچھ قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، چہروں سے تو ان کے وجاہت جاری ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی، ہونٹوں پہ پپڑیاں، زبان پہ کانٹے، رخسارے نیلے، کانوں کی لووں سے خون جاری، کرتے کا دامن جلا ہوا، عجیب طرح کا بچے، کانپ رہی ہے بھوک پیاس سے۔ جلدی سے خان تیار کیا، کھانا پانی کا جلدی لے کے جا۔ یہ لے کے آئی اور لانے کے بعد اس نے پیش کیا، اس ناقے پر قریب آئی جس پر زینب تشریف فرما تھی، اور کہا بی بی لے، یہ بچی کو کھانا کھلا دے، یہ پانی پلا دے۔ کہا کہاں سے لائی ہو؟ کہا میری مخدومہ نے بھیجا ہے، عالم غیب امام کی، عالمہ غیر معلمہ بیٹی حقیقت کو سمجھ گئی۔ کہا جا یہ کھانا پانی واپس لے جا، اور اپنی شہزادی سے، اپنی مالکہ سے پوچھ کے آنا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ، یہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ وہ آئی، کھانا پانا واپس جب دیکھا تو کیا کیا یہ واپس کیوں لے آئی ہو؟ کہ وہ بی بی جو ناقے پر تشریف فرمائے، جن کی گود میں وہ بچی ہے، انہوں نے آپ سے سوال کہلایا ہے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر واپس جاؤ، اس قیدن سے پوچھ کے آنا صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا۔ رسول اللہ کی شریعت میں ان حالات میں جو چیزیں جائز نہیں ہیں وہ بھی استعمال کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ آپ کو جان بچانا ہے، اگر صدقہ بھی ہے، اسے کیا پتا۔ وہ آئی، آ کے بعد میری مخدومہ نے بھیجا ہے بی بی کہ اگر صدقہ ہوا تو کیا، ہدیہ ہوا تو کیا۔ کہ جاؤ اپنی مالکہ سے کہو کہ وہ مجبور خاتون بلاتی ہے۔ یہ آئی، آنے کے بعد عجیب کیفیت، مگر پھر چلی گئی، ہمت نہیں پڑی، قدموں نے اس کو روک دیا، یہ اپنے گھر واپس چلے آئی۔ وہ پھر کنیز آئی، آگے اور کہا بی بی وہ مجبور ہیں، آ نہیں سکتی ہیں، مگر سوال پھر کیا ہے، آپ جواب برحمت فرما دیں۔ کہا جا کے کہہ دینا کہ جب تک وہ نہیں آئے گی ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ آئی، آنے کے بعد کہا بی بی میں نے کھانا پانی بھیجا، یہ بچی بالکل حیات کو اپنی تج رہی ہے، اسے پانی کھانا دے دیجئے، بعد میں مسائل پر گفتگو ہوگی۔ کہا یہ بتائیے صدقہ ہے یا ہدیہ۔ کبھی بھی اگر صدقہ بھی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے۔ جناب زینب نے اس کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد جھکی ناقے پر، اور جھکنے کے بعد اس کے گوشت کے قریب اپنا دہنے گرا ملائے، اور کہا ان صدقتا علینا الحرام، وقت کوئی بھی ہو بی بی صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس نے اپنے سر پر دونوں ہاتھوں کو مارا اور ایک جملہ کہا بی بی اس کائنات میں ایک ہی گھرانہ ہے جس پہ صدقہ حرام ہے، اور وہ میری شہزادی فاطمہ کا گھرانہ ہے، ان کی وارثہ دو بیٹیاں ہیں زینب و کلثوم، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ بی بی آپ کیسے کہہ رہی ہیں آپ پہ صدقہ حرام ہے؟ اب زینب کیا کرے، زینب کیسے سمجھائے؟ زینب نے کہا انا زینب بنت علی، ارے میں تو زینب ہوں۔ جب یہ کہا میں زینب ہوں، یہ ہے وہ مرحلہ جو دلوں کو برباد دیتا ہے، ذہنوں کو چٹکا دیتا ہے۔ جب زینب نے کہا میں زینب ہوں، تو ایک مرتبہ یہ جلال میں آئی اور عجیب جملہ کہا جو مقتل میں محفوظ ہے، بی بی آپ قیدن ہیں، آپ اسیر ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ بے بس ہیں، لائق رحم ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو زینب کہیں، آپ زینب نہیں ہیں۔ شہزادی کہتی ہے کیوں میں زینب نہیں ہوں؟ کہا آپ زینب ہو ہی نہیں سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا آپ کا سر کھلا ہے، آپ زینب نہیں ہیں۔ کہا زینب کیوں نہیں؟ کہا آپ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ کہا یہ بتا کیا زینب کا سر نہیں کھل سکتا؟ زینب کے ہاتھ نہیں بن سکتے؟ کہتی ہے اگر لاکھ بار مغرب سے سورج بھی نکل آئے تو اس کا امکان ہے، مگر زینب کے سر سے چادر اتر جائے یہ میں نہیں مان سکتی۔ کہ کس اعتبار پر کہہ رہی ہے کہ میرے سر سے چادر نہیں اتر سکتی، یا زینب کے سر اقدس سے ردا نہیں اتر سکتی؟ وہ کہتی ہے ہاں بی بی جس کا عباس جیسا بھائی ہو،
علی اکبر جیسا جس کا بھتیجا ہو، اس بیوی کے سر سے کوئی چادر اتار سکتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ تھا کہ زینب سہج نہ کر سکی، برداشت نہ کر سکی، اور کہا سکینہ میری مشکل آسان کر دو، یہ میرے گھر کی پلی ہوئی، میرے سے پڑی ہوئی، اور مجھ کو نہیں پہچان رہی ہے، اس سے بڑا مظلومانہ رخ کیا ہوگا؟ سکینہ نے اشارہ کیا، ناقہ بیٹھا، سکینہ اتری اور اس نیزے کے قریب آئی جس پر عباس کا سر تھا، نیزے کو پکڑ کر ہلایا اور کہا چچا میری پھوپھی پہ وقت پڑا ہے، آپ حل کر دو۔ نیزے پہ ایک مرتبہ حرکت طاری ہوئی، زبان غور کیجئے گا، اس کٹے ہوئے سر کے ہونٹ کھلے اور آواز آئی ام حبیبہ عباس کا سلام۔ ارے میں عباس ہوں، میرے ہاتھ کاٹے گئے، مجھے ذبح کیا گیا، یہ تیری شہزادی زینب ہے، سر سے چادر اتاری گئی۔ کہا مولا یہ ہوا کیوں ہے؟ کہ تیرا دین بچانے کے لیے، تیرے رب کا قرآن بچانے کے لیے، تیرے اللہ کی شریعت بچانے کے لیے یہ سب ہم نے جھیلا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا علیہم الصلاۃ والسلام۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو مسلسل پیہم اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ہیں، عزادار ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلی مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ۔ پروردگار حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے علماء حق، آیات اعظام، مراجع کرام، مجتہدین حق، فقہاء اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کے تائیدات و توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جا تیرے ان محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ان بستیوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں، برکتیں مسلسل اور موسلا دھار برسا۔ کریم ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کو دیکھ۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کا تا دم آخر وفادار رکھنا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرمائیں۔